ہمارے نوجوانوں کی حالت اس وقت انتہائی بری ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا نوجوان دیکھنے میں خوبصورت، خوب روح، صحت مند، وجیح لگتا ہے دیکھنے میں، ماشاءاللہ پہناوا بھی بہت اچھا رہتا ہے، اور الحمدللہ آج تو لوگوں میں تعلیم کا ایک ماحول ہے تو پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کے قد و قامت کو دیکھ کر، اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر، اس کے الحمدللہ صحت مند جسم کو دیکھ کر آپ خوش گمان ہوتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، مسجد سے نکل رہا ہوتا ہے یا مسجد جا رہا ہوتا ہے خاص طور سے، اور آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، سلام کرتے ہیں، قریب جاتے ہیں، جب وہ منہ کھولتا ہے جواب دینے کے لیے یا منہ کھولتا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے تو آدمی فوراً اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ کم سے کم میں اپنا ذاتی تجربہ تو یہی ہے میرا کہ اگر کوئی ایسا نوجوان کہ جسے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، کبھی کبھی جب ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتے ہیں، اور پھر جب خیریت پوچھتے ہیں اور وہ خیریت بتانا چاہتا ہے تو ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ تو اس لیے کہ اس نے منہ میں اتنا سارا گٹکا لے رکھا ہے، اب منہ کھولتے ہی ایسی بدبو باہر آ رہی ہے کہ بس ماشاءاللہ پورا ماحول معطر ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور آج کے وقت میں تو پتہ نہ گورنمنٹ نے بین کر دیا ہے یا کیا، تو باضابطہ گٹکا نہیں مل رہا ہے، تو گٹکے تو یہ چھالیاں الگ خریدتے ہیں، زردہ الگ خریدتے ہیں، اور پھر ان دونوں کو مکس کر کے تب کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گٹکا کا الٹرنیٹ ہے۔ افسوس، عبادت کا کوئی الٹرنیٹ نہیں نکلا آپ کے یہاں، کوئی نیک کام کا کوئی الٹرنیٹ نہیں نکلا، بلکہ جو چیزیں فرض ہیں اس کو تو چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن جن چیزوں کو چھوڑنا تھا اس کو اگر کسی حساب سے ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، کسی حساب سے اگر وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے تو ہم اس کا الٹرنیٹ ڈھونڈ لے رہے ہیں، اور منہ میں لیے ہوا ہے، ہر وقت منہ سے بدبو آ رہی ہے، ہر وقت منہ سے بو آ رہی ہے، کوئی بھی آدمی اگر اس سے بات کرنا چاہے تو دور ہٹ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے اس قدر نفرت تھی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی لہسن یا پیاز کھائے یعنی کچا تو وہ ہمیں چھوڑ دے، ہم سے دور رہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری مسجد سے دور رہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارا نوجوان یا ہمارا مسلمان نماز پڑھنے جا رہا ہوتا ہے، لیکن جانے سے پہلے ایک مرتبہ سگریٹ کا کش لگا کر جاتا ہے، جانے سے پہلے ایک مرتبہ گٹکا کھا کر جاتا ہے، اور جاتے جاتے جلدی سے اس نے وضو کیا اور یوں منہ میں پانی لیا اور یوں ڈال دیا اور جلدی سے مسجد چلا گیا۔ اس نے سمجھا کہ بس کام ٹھیک ہو گیا، ہم نے کلی کر لیا نا، معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ نے کلی کر لیا اور معاملہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا رہتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کبھی نہ کہتے تھے کہ جو آدمی لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے دور رہے یا ہماری مسجدوں سے دور رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے لہسن اور پیاز کھانے والے کے منہ سے بو آتی ہے، اسی طریقے سے وہ ساری چیزیں جن چیزوں کے کھانے سے انسان کے منہ سے بو آئے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے دور رہو اور ہماری مسجد سے دور رہو۔ یعنی جب تک منہ کے اندر بو موجود ہے تب تک نہ مسجد آؤ نہ میرے پاس آؤ۔ اب سوچیں کہ ہمارا نوجوان نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور منہ میں گٹکا لیے ہوا ہے، اور وہ گٹکا لے کر جاتا ہے وضو خانے میں، اس نے یوں پھینکا اور یوں کلی کیا اور مسجد چلا گیا، جا کر بیٹھ گیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ سارا معاملہ ٹھیک ہے، مگر وہ جب سانسیں لے رہا ہے تو اس کی سانسوں سے بدبو آ رہی ہے، وہ جب بات کر رہا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اب وہ نماز پڑھے گا، قرآن کریم کی آیت پڑھے گا، درود پڑھے گا، دعائیں کرے گا، اور ان تمام حالتوں میں اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی۔ اب سوچیں کہ فرشتے ان عبادتوں کو لے کر جاتے ہیں، مسجد کے اندر فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اب ہمارا نوجوان گٹکا کھا کر، ہمارا مسلمان بیڑی اور سگریٹ کے کش لگا کر مسجد میں جا کر بیٹھتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ معاملہ سارا کا سارا ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حرام ہے، لیکن آپ ایک مرتبہ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی سی بدبو سے کتنی نفرت تھی۔ قرآن کریم نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی تھی کہ میں اللہ کی قسم کبھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے پاس ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، ان کی خبرگیری کے لیے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سب کے پاس جایا کرتے تھے۔
حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت بنا کر پلایا کرتی تھی. یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت معلوم کرنے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے اور اماں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ یہ جا کر شہد روم سے اٹھا کر لاتی تھی، اس کا شربت بناتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرما دیتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہد پیتے تھے اور پھر وہاں سے شربت پی کر وہاں سے پھر دوسری بیویوں کے پاس بھی چلے جاتے تھے جو ان کے بعد تھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کے اندر ذرا شوہر کے معاملے میں تنگی ہمیشہ پائی گئی ہے. ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے پاس زیادہ وقت بتائے اور دوسروں کے پاس کم سے کم برابری تو رہے. لیکن یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو جب وہ شہد کا شربت بنائے گی تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے جھٹ بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی سے دیا، حضور نے جلدی سے پیا اور گلاس رکھا، کہا میں جا رہا ہوں. ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، خیریت وغیرہ پوچھا اور پوچھنے کے بعد پھر وہ شہد اٹھا کر لائی، پھر شربت بنائی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا. 2-4 لمحے اور رکے اور رکنے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور دوسری طرف تشریف لے گئے. دوسری بیویوں کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس زیادہ دیر ٹھہرتے اور ہمارے پاس کم ٹھہرتے ہیں. اور خاص طور سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو تو زوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے اور حضور نے اقرار بھی کیا کہ عائشہ مجھے تم سے زیادہ محبت ہے. تو انہیں یہ بات ناگوار گزری تو انہوں نے حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا. وہ پلان کیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو کہنا کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک طرح کا پھل ہے جس کو اردو میں لسوڑا بھی کہتے ہیں. تھوڑی بو ہوتی ہے اس کے اندر. کچھ لوگ اس کو اچار وغیرہ میں بھی ڈالتے ہیں. ترکاریوں کے اچار میں کبھی کبھی وہ مل جاتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے. تو کہنا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. حضور اگر کہیں کہ مغافیر تو ہم نے نہیں کھائی تو کہنا کہ اللہ کے نبی آپ نے جو شہد پیا ہے نا تو بہت ممکن ہے کہ شہد کی مکھی مغافیر کے پھول پر جا کر بیٹھی ہو اور وہاں سے پھول کا رس لے کر آئی ہو اور اس نے شہد کے چھتے میں ڈالا ہو. اس بنیاد پر شہد کے اندر مغافیر کی بو آ گئی. دیکھیے کتنی دور کی کوڑی لے کر آئی ہے. بات طے ہو گئی کہ ٹھیک ہے ایسے ہی کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. حضور نے کہا کہ میں نے تو مغافیر کھایا نہیں. تو انہوں نے وہی کہانی دہرا دی. پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس تشریف لے گئے. حضرت حفصہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. حضور نے کہا میں نے تو مغافیر نہیں کھائی. تو انہوں نے بھی اسی سے ملتی جلتی بات کہہ دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا. اب دیکھیں کہ ابھی شہد کے اندر مغافیر کی بو موجود نہیں ہے. بو کا مطلب بدبو نہیں، بو اس کا اثر، ایک منفی اثر، ایک بسائن سا اثر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ میرے منہ سے یہ معمولی سی بو آ رہی ہے اس مغافیر کی وجہ سے، انہیں شہد کھانے کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے قسم کھا لیا کہ میں شہد کبھی نہیں کھاؤں گا. اور ان دونوں بیویوں کو منع کر دیا کہ میرے قسم کے بارے میں زینب سے نہ کہنا، اس لیے کہ اگر زینب کو معلوم ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہیں تکلیف ہوگی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کھلاتی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا، تو انہیں تکلیف ہوگی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی ان چیزوں کو آپ اپنے لیے کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. یعنی آپ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دے دیں.
لہذا اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو حلال ہی سمجھیں، اسے استعمال کریں۔ اور پھر باضابطہ سورہ نحل کے نام سے ایک سورت نازل ہوئی جس کے اندر شہد کی خوبیاں بیان کی گئی اور ساری چیزیں بیان کی گئی ہے، اس کا نظام اور اس کا سسٹم علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ کوئی بھی کسی بھی طریقے کا غلط رس لے کر کوئی بھی شہد کی مکھی اس شہد کے چھتے کے اندر جا ہی نہیں سکتی۔ اس کے جو سیکورٹی اور باڈی گارڈ وہاں پر ہوتے ہیں، سیکورٹی والے، وہ ایسی شہد کی مکھی کو جان سے مار دیتے ہیں، اندر لے کے جانے ہی نہیں دیتے کہ پہلے چیکنگ سسٹم ہوتا ہے اس کا۔ آج کل جس طریقے سے ایئرپورٹس پہ اور جس طریقے سے ریلوے اسٹیشنوں پہ باضابطہ چیکنگ سسٹم ہوتا ہے، ایئرپورٹ پہ زیادہ ہوتا ہے چیکنگ سسٹم ہوتا ہے اور باضابطہ امیگریشن ہوتا ہے، اس کے بعد آپ انٹر کر سکتے ہیں کہیں دوسری جگہ جانے کے لیے۔ ایسے ہی جب شہد کی مکھی لے کر آتی ہے تو اس کا مال پہلے چیک ہوتا ہے کہ یہ لے کر کے آئی ہے، اس کے بعد اس کو شہد کے چھتے کے اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو باضابطہ اس کا ایک نظام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ نہیں، آپ قسم نہ کھائیں، جو چیز حلال ہے اس کو حلال ہی رہنے دیں اور شہد کھائیں، اس کے اندر کوئی بو موجود نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، ایمان والوں، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی بو کے شائبے کی وجہ سے شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی، اور ہمارا نوجوان منہ میں اتنا سارا گٹکا لیے ہوا رہتا ہے، زردہ لیے ہوا رہتا ہے، یہاں تھو وہاں دیوار خراب، وہاں دیوار خراب، اور پھر مسجد جاتے ہوئے جلدی سے یہ کلی کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور جا کر بیٹھ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، فرشتے دور بھاگ رہے ہیں۔ کیا مسلمان نوجوانوں کا چہرہ ایسا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان نوجوانوں کا کردار ایسا ہوتا ہے؟ اچھا، چونکہ مجھے ایک عادت ہے کیلکولیشن کرنے کی، میں ایک کیلکولیشن اور بھی کرتا ہوں۔ وہ کیلکولیشن کیا ہے کہ ہمارا نوجوان اگر ایک دن میں 20 روپے کا گٹکا کھاتا ہے، 20 روپے کا، صرف 20 روپیز، only 20 روپیز، اگر ہمارا نوجوان ایک دن میں صرف 20 روپے کا گٹکا کھاتا ہے اور 20 روپے کا گٹکا کھا کر وہ گویا کہ اپنے منہ کو بدبودار کرتا ہے، فرشتوں کو خود سے دور بھگاتا ہے، ایسی صورت میں اس کو درود پڑھنے میں تکلف ہوگا، ایسی صورت میں اس کو نماز پڑھنے میں تکلف ہوگا۔ تو اللہ کو ناراض کرنے والی چیز وہ 20 روپے میں روزانہ لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس 20 روپے کو اگر اللہ کے نام پر نکال کر آپ الگ کرنے لگے، اور کتنے دن؟ آپ 20 سال تک اگر گٹکا کھاتے ہیں 20 روپے ڈیلی، تو ایک دن کا 7,200 یا 7,000 چلر بنتا ہے، 7,000 کچھ روپے بنتے ہیں، یعنی 7,000 سے زیادہ بنتا ہے ایک سال کا۔ ایک دن کا اگر 20 روپے ہمارا نوجوان گٹکا کھاتا ہے تو ایک سال کا جو وقفہ ہے اس وقفے میں رقم بنتی ہے تقریباً 7,000 کے آس پاس، اور اس کو اگر ہم 20 سال پہ ڈیوائڈ کر دیں اور بلکہ ملٹی پلائی کر دیں 20 سال سے، تو وہ رقم تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب پہنچ جاتی۔ 1,44,000 کے آس پاس کچھ بنتا ہے، 1.5 لاکھ کے آس پاس یہ رقم بن جاتی ہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنے منہ کو گندا تم جس پیسے سے کر رہے ہو، اگر وہ پیسہ نکال کر اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے رکھ دو، روزانہ صرف 20 روپیہ رکھ دو، تو تم 20 سال کے اندر اسی پیسے سے خانہ کعبہ کا طواف کر کے آ سکتے ہو، اسی پیسے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کر کے آ سکتے ہو، اسی پیسے سے تم جا کر حجر اسود کو بوسہ دے کر آ سکتے ہو، اسی پیسے سے غار ثور اور غار حرا کا نظارہ دیکھ کر آ سکتے ہو، اسی پیسے سے اللہ کے شہر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ہواؤں کا لطف اٹھا سکتے ہو، جا کر سکون سے واپس آ سکتے ہو۔ نوجوانوں، آج سے توبہ کرو کہ انشاءاللہ اگر اب تک ہم یہ کرتے ہوئے رہیں تو اللہ کی ذات سے ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم اپنی زبان کو کبھی ان گندی چیزوں سے گندا نہیں کریں گے۔ اب سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے اتنی زیادہ نفرت ہے، اور اگر ہم وہ گٹکا کھائے ہوئے اور اسی حالت میں ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صلی علیہ قبری، جو آدمی میرے قبر پہ آ کر اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو میں اسے خود سنتا ہوں، لیکن اگر کوئی دور پڑھتا ہے تو وہاں سے فرشتے لے جا کر مجھے دیتے ہیں۔ اب سوچیں کہ آپ اگر درود پڑھیں گے تو فرشتے کیسے آپ کے قریب لینے کے لیے آئیں گے جبکہ وہ بدبو سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ نوجوانوں، آج ہم عہد کریں، آج وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس بری لت کو ہر حال میں چھوڑیں گے، جیسے بھی ممکن ہوگا انشاءاللہ ہم اس بری لت کو چھوڑ کر رہیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اسوہ کی طرح ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔